السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور کئی طاقتوں کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے۔ امریکہ، چین اور روس سمیت کئی عالمی طاقتیں جو ہیں منظر پر نمایاں ہیں۔ فرانس جیسی طاقت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، جبکہ برطانیہ کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ انڈیا جسے کل تک ایشیا کی ابھرتی ہوئی فوجی اور معاشی طاقت سمجھا جاتا تھا، اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے۔ امریکہ اور بھارت دونوں کے سامنے سنگین چیلنجز کھڑے ہیں۔ جب اندرونی کمزوریاں مثلا سماجی دراڑیں، معاشی مایوسی اور نسلی و مذہبی تقسیم اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے تو کسی بھی ملک کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ بھارت میں نریندر مودی نے خود اپنے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کا ازالہ اب ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی اور نفرت کے جو بیج بوئے ہیں، اب وہ رہیں یا نہ رہیں، ان کی حکومت رہے یا نہ رہے، یہ بیج پودے بن چکے ہیں اور آنے والے سالوں میں درخت بن جائیں گے، نفرت کے درخت۔ بھارت کا اب دوبارہ کھڑا ہونا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ پہلے ہم امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکہ کو بار بار ایک عظیم امریکہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ امریکہ کے مسائل کا ذمہ دار امریکہ میں آباد ہونے والے دوسرے ممالک کے لوگوں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں اور انہیں امریکہ کا دوسرے بلکہ تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا جس کے تمام حقوق حاصل نہیں ہیں۔ غیر ملکی شہری جو مقامی امریکیوں کی نوکریاں اور پیسہ سب کچھ کھا گئے ہیں، وہ ایسے شو کر رہے ہیں۔ امریکی پالیسیوں میں پروٹیکشنزم اور داخلی سیاسی تقسیم کے رجحانات بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹریڈ ٹیرف کی بحالی نے امریکی معیشت کے مختلف شعبوں پر بوجھ ڈالا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات عائد کیے جاتے ہیں تو نہ صرف صارفین بلکہ گھریلو صنعتیں بھی دباؤ میں آتی ہیں اور عالمی تجارتی شراکت دار جو اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، جس سے معیشت میں غیر یقینی بڑھتی ہے۔ امیگریشن کے معاملے میں بھی امریکہ کے اندر سخت پالیسیوں اور جنوبی ایشیائی کمیونٹیز خصوصاً جو انڈین شہری ہیں ان کے خلاف جو ہے بیانیہ کہہ لیں نسلی کشیدگی اور امتیازی رویوں نے جنم دیا ہے۔ اس کے اثرات ٹیکنالوجی، طبی اور تعلیمی شعبوں پر پڑ رہے ہیں، جہاں زیادہ تر غیر ملکی ماہرین امیگریشن پالیسیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ رجحان طویل مدت میں امریکی معیشت اور ترقی کو کمزور کر سکتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کے اندر غیر ملکیوں سے نفرت بڑھ رہی ہے اور اس کے ذمہ دار صدر ٹرمپ ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ امریکی معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے اور کسی دن بھی کوئی بڑا لاوا جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے۔ امریکی سیاسی نظام کے اندر بڑھتی ہوئی جو یہ پولرائزیشن اور ایک خطرناک پہلو ہے جسے کہا امریکی قیادت کو احساس نہیں۔ سیاسی جماعتیں اور میڈیا تقسیم پر مبنی بیانیے استعمال کرتے ہیں جس سے قومی یکجہتی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ فیصلہ سازی کی سست رفتاری اور پالیسی میں غیر یقینی صورت میں نکلتا ہے۔ مغربی مفکرین کے نزدیک یہ صورتحال امریکہ کی عالمی قیادت کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ بھارت کا معاملہ کچھ مختلف مگر امریکہ سے زیادہ نازک ہے۔ امریکہ تو شاید بچ جائے لیکن بھارت کا بچنا اب مشکل ہے۔ بھارتی قیادت کے زیر سایہ فرقہ وارانہ تقسیم اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف سخت رویوں نے معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا۔ عالمی اداروں کی رپورٹس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اور مذہبی اقلیتیں ریاستی و سماجی امتیاز کا شکار ہیں۔ یہ رجحان نہ صرف سماجی اعتماد کو توڑتا ہے بلکہ مقامی سرمایہ کاری اور طویل مدتی ترقی کے امکانات کو بھی کمزور کرتا ہے۔ مسلمان اور دیگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت کی سرپرستی کر رہی ہے حکومت جو ہے ان کی۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں بھارت نے بیک وقت امریکہ سے قربت اور روس اور چین کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ دوہری پالیسی اکثر تضاد پیدا کرتی اور یہی بھارت کے ساتھ ہوا ہے۔ مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کی غیر متوازن سفارتکاری اسے خطے میں تنہائی کی طرف دھکیل سکتی ہے اور دھکیل دیا ہے اور عالمی سطح پر اس کی اسٹریٹجک حیثیت کمزور ہو چکی ہے۔ بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ اور بھارت دونوں کے مستقبل کو تاریک بنانے والے عوامل مشترک ہیں۔
اندرونی سماجی تقسیم اور شناختی تنازعات، معاشی پالیسیاں جو طویل المدتی نمو کے بجائے وقتی مقاصد پر زور دیتی اور بین الاقوامی تنہائی یا پالیسی تضادات سے پیدا ہونے والا دباؤ، یہ عناصر کسی بھی ریاست کو خانہ جنگی، معاشی زوال یا عالمی اثر و رسوخ کی کمی کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ بھارتی قیادت جانتے ہوئے بھی ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں یا اہل ہی نہیں ہے۔ بھارتی معیشت ڈوب رہی ہے اور 1.5 ارب آبادی والا ملک ایک چائے والی کی وجہ سے ناکام ریاست بننے کی جانب گامزن ہے۔ عالمی سطح پر بھارت تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، نہ امریکہ اس پر اعتماد کرتا اور نہ چین۔ روس بھی بھارتی معیشت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کو احساس ہو گیا کہ بھارت کو غیر ضروری رعایت دینے کے باعث وہ امریکی معیشت کے لیے خطرہ بن گیا۔ امریکہ نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اب اقدامات کر رہا ہے، اور انڈیا پر ٹیرف لگائے گئے ہیں۔ انڈین شہریوں کی جو ویزا پالیسی ہے ان کے لیے سخت کر دی گئی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔